اس دن ایک بچے کو لایا گیا اور اس کی آنکھیں ٹیڑھی تھی، کہا آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی۔ میں نے جو نام پوچھا تو نام کا مطلب تھا ٹیڑھی آنکھوں والا۔ میں نے کہا یہ نام تو صحیح نہیں رکھا گیا، کہا ہم نے کتاب میں دیکھا۔ میں نے کہا تم کتاب دیکھنے والے ہوتے پھر ہم کس کے لیے پیدا ہوئے؟ ہر گدھا کتاب تھوڑا سمجھتا ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی یہی ہے اور نام بدلو، یہ غزوہ میدان۔ نام تبدیل کیا، اس کا اعلان کیا، 12 گھنٹے میں بچے کی آنکھیں بحال ہو گئی۔ اکثر چھوٹے بچوں کو ظالم، جاہل اور بد تہذیب ماں باپ سے نقصان شدید پہنچ رہا ہے۔ کوئی بھی خر گدھا آ کے نام بتا دیتا ہے، اور بابا یہ اردو کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ناموں کی، سب کو لپیٹ کے کسی تندور میں جلا دو، بیڑا غرق کیا لو۔ اس دن ایک خاتون کا تذکرہ ان کے بھائیوں نے آ کے کیا، زار و قطار روئے جوان لڑکے، نامناسب باتیں بتائی بہت کہ ہم بہت تنگ ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ نام پوچھا تو یہی مطلب تھا، یہی مطلب تھا اس کا جو وہ کرنے لگی۔ دو علم ہے جو میرے دانش میں اہل علم سے چھن گئے، ایک علم الاسماء اور دوسرا علم الرؤیا۔ ایک تو خواب بالکل نہیں سمجھتے، خواب کی تعبیر کو ایسے دل گزاری کر لیتے، اس کے لیے توجہ چاہیے، سوچ اور فکر چاہیے۔ جب ذہن میں تعبیر نہ آئے تو معذرت کر لو، میرا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نام رکھنے کا سلیقہ بالکل نہیں۔ سوابئی نئے دین والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین کا خلاصہ ہے، سب کا نمائندہ ہے اور سر لشکر ہے، لیکن بدخواہ مشرکین پہلے تو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور جب آپ نے اللہ کی وحی بیان کی تو دشمن ہو گئے، پھر صحابی کہتے تھے آپ کے صحابہ کو بھی۔ ہندوستان کے اندر جو جماعت ناجیہ، اہل سنت والجماعت حقیقی، طائفہ منصورہ، علماء دہلی اور علماء دیوبند نے سچ مچ دین بیان کیا اور ہر باطل و گمراہی کا رد کیا، تو انگریز کے زرخرید غلاموں نے، اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام والوں نے، اور حسام الحرمین اور الکوکبۃ الشہابیہ والوں نے، انگریز کے زرخرید بغل بچوں نے علماء دیوبند کو وہابی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ محمد ابن عبد الوہاب النجدی پر جتنا سخت رد علماء دیوبند نے کیا، بدعتیوں کے بڑوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نے الشہاب الثاقب میں ان کے نظریات کا پورا رد کیا ہے، اور امام الاثر انور شاہ کشمیری فیض الباری جلد اول صفحہ 170 171 لکھتے ہیں، اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا يقتحم ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان عارفا متقنا بوجوه الكفر واسبابه۔ مزید تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو خود ابن عبد الوہاب کے بھتیجے کی لکھی ہوئی کتاب ہے لمعۃ الشہاب فی ترجمۃ ابن عبد الوہاب۔ اور وہ جو منظور نعمانی مرحوم نے لکھا ہے شیخ الاسلام اور علماء ہند، وہ صرف رابطہ عالم اسلامی کو خوش کرنے کے لیے اور اربوں سے ریال نقد کرنے کی کوشش ہے۔ کسی دیوبندی عالم کو حق نہیں کہ انور شاہ اور مولانا حسین احمد مدنی کی تکذیب کر لے۔ حضرت شیخ الاسلام سے مکتوبات میں پوچھا گیا ہے، سنا ہے وہ ایسا تھا ایسا تھا، حضرت نے کہا مجھ سے زیادہ ان کا حال کوئی نہیں جانتا، میں 22 سال مدینہ منورہ میں رہا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس زمانے کے بدعتی جو حد کفر میں داخل ہے ان سے لاکھ درجے اچھا مسلمان تھا ابن عبد الوہاب النجدی، اللہ۔ لیکن علماء دیوبند کو کسی معنی میں بھی وہابیہ کہنا ٹھیک نہیں۔ یہ جس قدر مقابلہ کر چکے ہیں اس وقت بھی اور آج تک، اتنا کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں
احمد رضا خان کہتے میرے پاس ایک آدمی ہے، اس کا نام تھا عبد الوہاب. پھر لکھتے ہیں میں اس کو آداب سکھاتا تھا، وہ بے ادبی پر اتر آئے. پھر کہتے نام کا اثر تھا نا، اس کا یہ خیال تھا کہ وہ عبد الوہاب نجدی تھا، حالانکہ وہ محمد ابن عبد الوہاب تھا. اس کا باپ عبد الوہاب احمد رضا کی طرح وہاں نجد کا بدعتی قاضی تھا، اور یہ بھول گئے. اس سے 2 صفحے آگے امام الاولیاء عبد الوہاب شعرانی کے فضائل و مناقب لکھ رہے. یہ کیا نام کا اثر تھا؟ یعنی ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں کہ رد کس کا کر رہا ہے. رد یہ کر رہے عبد الوہاب کا، اور رد ہونا چاہیے محمد ابن عبد الوہاب کا. تو جن لوگوں کو نام کا پتہ نہ ہو ان کو کام اور مقام کا کیا اندازہ ہوگا. ہمارے علماء، اور زیادہ باتیں میں اس وقت نہیں کر سکتا، 2 حوالے دے دیے، فیض الباری جلد اول صفحہ 171 اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی الشہاب الثاقب فی الرجم المسترق الکاذب، اردو زبان میں ہے. اس میں بھی حضرت شیخ نے تمام کے تمام ابن عبد الوہاب کے نظریات کو حنبلیت کے قریب اور حنفیت اور دیوبندیوں سے بعید بتایا ہے. اللہ. اور مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری تھے، بڑے بہترین خطیب تھے اور باعمل و با کردار عالم تھے رحمہ اللہ تعالی. حضرت فرماتے تھے میں ریل گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک شخص نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا میں نے کہا پاکستان. کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عربستان. حج کے لیے جا رہے تھے، کراچی آ رہے تھے. علم کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہندوستان. کہا وہابی تو نہیں ہے؟ کہا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تقریر میں کہ انکا انت الوہاب، خدایا تو سب کچھ دینے والا ہے. وہابی اللہ والا. پھر فرماتے جو وہابی نہیں ہے وہ شیطانی ضرور ہے. بس تجرید فرمائی حضرت نے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہے اور وہ جو عیسائی ہے اور وہ جو سابعین ہیں، جو بھی ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ایسوں پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى جو عیسائی ہے، والصابئین اور جو صابئی ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ و آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ایسوں پر نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں اشکال یہ ہے کہ آمنو کو کیسے شامل کیا؟ وہ تو اہل حق ہے. تو جواب یہ ہے کہ کبھی دعوت کے اندر عموم رکھا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی کہے دیکھو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ داخلہ کیا ہے، تو درس تو سب کے لیے ہے، لیکن باقاعدہ داخلہ کرنے والے وہ باقاعدہ درس کے لوگ ہیں. البتہ عموم کے صیغے سے انہی کو فائدہ پہنچے گا. جب آمن باللہ کہا تو مومن ہی کو فائدہ پہنچ گیا، کیونکہ اس کا ایمان موجود ہے. جیسے ریل گاڑی میں ٹی ٹی جب آتا ہے ٹکٹ دیکھنے، تو ان سے بھی پوچھتا ہے جن کے پاس ٹکٹ ہے. مقصد تو ان کو پکڑنا ہے جن کے پاس نہیں ہے، جس کو مناظرے کے اندر ترخیم العنان کہتے ہیں، لگام ڈھیلے کرنا تاکہ مخالف بھی بات سن سکے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسبت سے پھر بقیوں کی اولاد بھی یہود کہلائے. اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر جا رہے تھے تو اپنے متبعین سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، میرے لیے خدا تعالیٰ کے دین کی حفاظت کون کون کرے گا، کون دین کا خیال کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یا تو نصارہ اس لیے نصارہ کہلائے، اور یا اس لیے کہ جس بستی میں مائی مریم
یا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اس بستی کا نام ناصرہ ہے، القدس کے شمال میں ناصرہ، اس کے سکان نصارہ ہے، اور بعد میں مطلق ملت عیسوی کے ماننے والے وہ نصارہ کہلائے۔ سوابئی، ان لوگوں کی تفصیل الملل والنحل میں شہرستانی نے نقل کی ہے، اور ان لوگوں نے تمام مذاہب سے اچھائیاں جمع کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ بابل میں رہنے والے تھے، اور یہ 5 وقت نماز کے بھی قائل تھے۔ ان کے عجائب و غرائب احوال مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں لکھے ہیں۔ سوابی، سوابی کا معنی ہے نیا دین قبول کرنے والا۔ پیغمبر اور صحابہ کو بھی مکے کے مشرکین سوابیین کہتے تھے۔ سبع، سبع یعنی احدث دینا، نئے دین میں چلا گیا۔ لأنه من الصبا والصبی یمیل الی کل شیء، صبی، الصبی صبی ولو کان ابن نبی لا سیما اذا کان غبی، بچہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ ومنہ الصبا کانا یحدث کل یوم برنامج، روز ایک نہ ایک پروگرام بناتا تھا، روز ایک پروگرام بناتا تھا، مجھ تک پہنچ جاتا تھا تو ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے، حق تعالیٰ مولانا صبا خان کی قبر جسد و روح پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے بال بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نام کا اثر بہت زیادہ ہے، 90% اثر انسان پر نام کا ہے، 90%۔